سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب، اور علامہ صاحب کے پاس آج ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو جی علامہ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل، اللہ کا شکر۔ اچھا علامہ صاحب، کل ہمارے وزیر اعظم صاحب نے سعودی کراؤن پرنس شہزادہ محمد بن سلمان صاحب سے ملاقات کی، اور بڑی حیران کن ملاقات تھی، بلکہ میں کہہ رہا ہوں سرپرائزنگ ملاقات تھی، کیونکہ ہمارے میڈیا پر اس سے پہلے کوئی اس کی اطلاعات نہیں تھی، لیکن اچانک ہی وہ ہمیں ان کے ساتھ نظر آئے۔ حالیہ کچھ عرصے میں سعودی عرب نے جو سرمایہ کاری کی ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ان کا انٹرسٹ بہت حد تک بڑھ چکا ہے، اس میں آپ کی بھی کافی ساری کاوشیں شامل ہیں۔ تو یہ کل جو ملاقات تھی وہ کس تناظر میں تھی، اور اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں۔ باقی دنیا میں آپ کے تعلقات برادرانہ ہیں، سفارتی ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن سعودی عرب کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے۔ ہمارا مرکز ہے مکہ اور مدینہ۔ ون واٹر کے نام سے کانفرنس تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں تبدیلی، موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں، اور پاکستان اس کے چونکہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے، آپ نے ماضی گزشتہ سالوں میں دیکھا، سیلاب، باقی چیزیں، اس حوالے سے کانفرنس تھی جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے، اور وہاں سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی چونکہ دعوت پر تھی، اور بہت زبردست وہ کانفرنس ہوئی۔ اس میں وزیر اعظم نے جو اس وقت چیلنجز ہیں ان پر بھی بات کی، موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، اور پھر ان کی جو سعودی ولی عہد ہیں امیر محمد بن سلمان، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور وزیر اعظم نے ان کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کی۔ وزیر اعظم کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ پاکستانی قوم آپ کے دورے کی منتظر ہے، پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ اپنے اس عظیم دوست کو، بھائی کو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو خود امیر محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ میں تو پاکستان کا سفیر ہوں مملکت سعودی عرب میں، تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی پاکستان کے لیے، ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ وہ ہمارے عظیم مہمان ہوں گے، بلکہ وہ اپنے گھر میں آ رہے ہیں، تو ہم انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کو اور سعودی عرب جو تعلقات ہیں اس میں مزید استحکام آئے گا۔ جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، جو باقی چیزوں کے، پھر جو عالمی سطح پر ہمارے مواقف ہیں، بالخصوص فلسطین کا مسئلہ ہے، اس وقت لبنان کی صورتحال، باقی جو ہے شام کی صورتحال، تو اس میں پاکستان اور سعودی عرب کی جو قربت ہے، اور امیر محمد بن سلمان کا پاکستان آنے کی دعوت کو قبول کرنا، یہ پاکستان کے لیے ایک، بہرحال پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے خوشی کی بات ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے پہلے ہمارے سپہ سالار جو ہیں جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب، وہ بھی سعودی عرب تشریف لے گئے تھے، ان کی بھی امیر محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی شروع ہوئی کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ بہت قریب، مزید قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کیا جائے۔ اس میں ایک بیہودہ سی اور کذب بیانی پر مبنی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے تقریباً 5ویں ملاقات ہے امیر محمد بن سلمان سے پچھلے چند ماہ میں، تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے، اور ایف سی سے جو آپ نے انویسٹمنٹ کا دروازہ کھولا ہے، جو ایک ویژن اور سوچ ہے جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر انویسٹر آ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ روز و شب آگے بڑھے گا، اور پاکستان کے اندر سعودی عرب کی طرف سے جو انویسٹمنٹ ہے اور دیگر اسلامی عرب ممالک کی طرف سے اس میں اضافہ ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب، ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عرب ممالک پاکستان کی طرف تھوڑا سا رخ کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کا ایک انٹرسٹ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کو موجودہ صورتحال سے بہتر پروجیکٹ کرنے لگیں اور بہتر سے بہتری کی تلاش پر جائیں، تو اس کے لیے پاکستان کو آپ کے نزدیک کیا سٹیپس ابھی اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، ہمیں اپنا صحیح چہرہ دنیا کو دکھانا چاہیے۔ ہمارا چہرہ یہ نہیں ہے یہ جو دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے۔ ہمارا چہرہ جو ہے وہ محبت ہے، امن ہے، استحکام ہے، پیار ہے،
टॉलरेंस है, रवादारी है, हमें वो दिखाना चाहिए। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और मसालिक के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मौसम है हमारे यहाँ खूबसूरत तरीन हमारे शुमाली इलाका जात ले लें, सवात ले लें, ये सारा एरिया हमारा जो है जो स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमें अपना असल चेहरा दुनिया को दिखाना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हम वो दिखा नहीं पाते और नज़र आता है कि जनाब आज फलाना जत्था आ गया, कल फलाना जत्था आ गया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अब इन जत्थों से ऊपर है, पाकिस्तान को जाना है और इस हवाले से हमें हुकूमत को बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को अमन दे, इस्तेहकाम दे और दुनिया के अंदर जो वतन का चेहरा है वो खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाए। तो ये अल्लामा साहब, ये जो नासिर मुल्क के हालात ख़राब कर रहे हैं, आपने देखा भी है कि मतलब अभी भी अफवाहें फैलाई गई कि जितनी लाशें गिर गई, इतना ये हो गया। बिलखसूस ये हालिया 2-3 दिनों में हमें ये भी नज़र आ रहा है कि सुबाइयत की एक लहर दौड़ाई जा रही है। कहा जा रहा है कि जी एक महसूस कौम को टारगेट किया जा रहा है जब इस्लामाबाद पुलिस एक्शन ले रही है। तो ये जो लोग हैं इनके मुतल्लिक मतलब ये कौन है और इनका मेन एजेंडा आपको क्या लगता है? मैं एक बात आपको पहले गुजारिश करना चाहता हूँ और मैं इस्लामाबाद पुलिस से भी कहना चाहता हूँ, इंतज़ामिया से भी, आपके ज़रिए माशाल्लाह आपका चूँकि पख्तून हो, पंजाबी हो, बलोची हो, मुहाजिर हो, कश्मीरी हो, गिलगित बल्तिस्तानी हो, ये सब मेरे सर के ताज हैं। किसी को इस बुनियाद पर टारगेट नहीं किया जाना चाहिए कि वो पख्तून है, वो बलोची है, वो पंजाबी है, वो कौन है। हाँ, अगर कोई गैर मुल्की, वो अफ़गानी है या कोई और है, वो मेरे मुल्क के अंदर तखरीब करता है, मेरे मुल्क के अंदर जो है अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करता है, तो मेरा हक़ है कि मैं उसके ऊपर गिरफ्त करूँ। मैं ये समझता हूँ और मैं हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि वो नौजवान बच्चे हमारे बिलखुसूस जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, जिन बेचारों को ईंधन बना के ले आते हैं और आग में डाल देते हैं, उनके हवाले से भी हुकूमत को नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए, फसादियों के नहीं, उन मासूमों के लिए। देखें, हम भी पॉलिटिकल वर्कर जो होता है या एक आम आदमी होता है, उसकी मोहब्बत भी होती है, नफ़रत भी होती है, लेकिन किसी को इस बुनियाद पर टारगेट करना या इस तरह की मुहिम चलाना कि इस्लामाबाद में पख्तूनों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये कतई तौर पर ना ऐसा होना चाहिए और ना ही ऐसी अफवाहसाजी करनी चाहिए। पख्तून हमारे भाई हैं, हमारे सर का ताज हैं, हम उनकी इज्जत एहतराम जो है उसी तरह करते हैं जिस तरह पंजाबी की है, जिस तरह बलोची की है, जिस तरह सिंधी की है। तो इसलिए ये एक फेक जो मुहिम शुरू की जाती है, जैसे आपने देखा कि 268, 300, 400 क्या क्या फिगर नहीं आई। मैं समझता हूँ एक इंसान का कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है, कुरान ने कहा है। सच तो बोलो। आप कहे हमारे 3 कारकुन शहीद हो गए, आप कहे हमारे 4 कारकुन जो है निशाना बने, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? फिर आप साबित भी नहीं कर पा रहे। ये उन कारकुनों को भी तौहीन है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग इन मुजाहिरों में आते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आज उनका क्या हाल है, जो जेलों में पड़े हुए हैं, जो थानों में पड़े हुए हैं। देखे ना, आपने तोड़ फोड़ की, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की, आप गिरफ्तार हो गए, उनके लिए कोई वकील करने को तैयार नहीं, कि उनको रोटी देने को तैयार नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि रियासत माँ के जैसी होती है। उन लोगों को जो इनोसेंट हैं इस अंदाज में कोई एक जज्बात में बह के आ गए, उनके लिए हुकूमत को रास्ता निकालना चाहिए, उनके वालदैन के साथ बैठना चाहिए और उनके लिए कोई रिहाई की सूरत निकलनी चाहिए। लेकिन जो तखरीबकार है, जो गिराव जलाव करने आया है, जो बदअमनी फैलाने आया है, अदालतों को चाहिए कि जल्द फैसला करें, बेगुनाहों को रिहा करें और गुनहगारों को सजा दें। अच्छा लामा साहब, आपने तो पूरे मुस्लिम उम्मा के हालात देखे हैं, आपने सारे अरब ममालिक का भी दौरा किया, अफ़गान जहाद का दौर भी आपने देखा, बल्कि आपने हिस्सा भी लिया। तो ये जो एक पूरा हमें एक नज़र आया अरब स्प्रिंग की लहर, जो कि ये लिबिया में, सीरिया में और बाकी सारे ममालिक में चली, उसके तनाजुर में आप पाकिस्तान के मौजूदा हालात को कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान में वही मॉडल रेप्लिकेट किया जा रहा है? कोशिश ये है कि पाकिस्तान के हालात लीबिया जैसे बना दिए जाए, इराक जैसे बना दिए जाए, और ये कोशिश बड़े अरसे से जारी है। अब आप देखें कि ये जो जत्था ग्रुप है, दानिस्ता या नादानिस्ता, ये अदम इस्तेहकाम चाहता है। ऐसे हालात में जब आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपके दोस्त ममालिक यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात लीबिया जैसे हो जाएं। लीबिया में भी कौम और फौज को लड़ाया गया था,
آج یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فوج کے جو پروڈکٹ بنا رہی ہے یا فوجی ادارے جو ان کا بائیکاٹ کریں، کس لیے؟ کس کو آپ طاقتور بنانا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ اپنی فوج کو کمزور کر کے کس کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں؟ دو ہی ہے نا، ایک پاکستان کی فوج ہے جو پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑ رہی ہے، اور ایک اس کا دشمن ہے جو پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جو میری سلامتی کی جنگ لڑ رہا ہے اس کو کمزور کرو تاکہ جو میرے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے وہ طاقتور بن جائے۔ انشاءاللہ یہ ان کے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میرا خیال ہے حکومت کو بڑا واضح اور کلیئر اپنا موقف جو ہے وہ ہر معاملے پہ واضح کرنا چاہیے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے امن و امان کو قائم رکھنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی جتھا اسلام آباد پہ حملہ آور ہوتا ہے اس کو روکنا۔ فوج ایک حصہ ہے، فوج کل نہیں ہے، کل حکومت ہے۔ فوج ایک حصہ ہے، سلامتی کے ادارے ایک حصہ ہیں ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے۔ جو حکومت فیصلہ کرے گی انہوں نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ عجیب و غریب ہمارے ہاں بعض بے وقوف قسم کے لوگ بھی اس طرح کی تشہیر کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان لوگ یہ ISPR کے نمائندہ نہیں ہیں، یہ فوج کے نمائندہ نہیں ہیں۔ حکومت کو ملک کا امن و امان دیکھنا ہے، فوج حکومت کا ایک حصہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہاں پر آپ بارڈر پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کہتے ہیں آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں۔ اسلام آباد میں فوج کیوں آئی؟ فوج کی کیا ذمہ داری تھی؟ اس کو کسی نے ڈسکس کیا؟ اسلام آباد میں فوج کے آنے کا صرف ایک مقصد تھا کہ یہ جو آپ کی اہم جگہ ہیں، پارلیمان ہے، سیکریٹریٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، یا اس وقت مہمان آئے ہوئے تھے، جی جی، وہ پروٹیکٹ ہو جائے۔ فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے لاٹھی چارج سے، فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے آنسو گیس سے، فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ جو ہے ان جتھوں کے آگے کھڑی ہو۔ فوج کا کام جتنا ہے فوج نے اپنا کام کیا ہے۔ ان کا کام تھا ان بلڈنگوں کو تحفظ دینا، جو مہمان آئے ہیں ان کا تحفظ کرنا۔ باقی کام آپ کی پولیس کا ہے، باقی جو ادارے ہیں ان کا ہے، ان کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ ہر چیز کو فوج پہ ڈال کے خود بری ذمہ ہو جانا، یا ہر چیز یا ان لوگوں کے لیے راستہ بنا دینا جو فوج پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اب بند ہونا چاہیے۔ اور یہ آج میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ اب یہ قوم برداشت نہیں کرے گی، اور ہم بھی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ روز و شب جو ہے کھڑے ہوں اور فوج کے اوپر جو ہے تنقید کریں، سلامتی کے اداروں پر تنقید کریں، اور مامے خان بن جائے جس کا جو دل چاہے وہ آ کے بات کرے۔ آپ کو کس نے ترجمان مقرر کیا ہے فوج کا کہ آپ جو دل چاہتا ہے آپ کہہ دیں؟ حکومت جانے، عمران خان صاحب جانے، عدالتیں جانے، یہ ان کا کام ہے۔ عدالتیں انہیں بری کرتی ہیں، عدالتیں انہیں سزا دیتی ہیں، یہ عدالتوں کا کام ہے۔ حکومت کیس اچھا بناتی ہے برا بناتی ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ فوج کا کیا کام ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے جو ہے کیسوں سے ان کا کیا ہے؟ وہ بیچارے ادھر بھی شہید ہوں۔ یعنی عجیب حال ہے کہ بارڈر پہ بھی فوجی شہید ہو، ملک کے اندر گالی بھی آپ سے فوجی کھائے، سیاچین پہ جا کے بھی فوجی کھڑا ہو، دہشت گردوں سے بھی فوجی نمٹے، اور اس کو کتنے نفلوں کا ثواب آپ دے رہے ہیں؟ آپ کی زبان سے اس کے لیے ایک اچھا کلمہ بھی نہ نکلے۔ یہ نہیں ہوگا۔ ہماری سیاسی قیادتوں کو اب یہ رویہ بدلنا چاہیے۔ اپنی لڑائی آپ خود لڑیں، آپ میدان میں نکلیں، جا کے سیاست کریں۔ پی ٹی آئی کے مقابلے میں مسلم لیگ ہے، پی ٹی آئی کے مقابلے میں پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی کے مقابلے میں باقی جماعتیں ہیں جو حکومت میں بیٹھی ہیں، وہ مقابلہ کریں پی ٹی آئی کا۔ یہ تاثر پھیلانا کہ پی ٹی آئی کے مقابلے کے اندر ریاست کے ادارے کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سب بہت بڑی نالائکی ہے، اور اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، آخر میں ایک ذرا مشکل سوال آپ سے کرنا ہے کہ پاکستان میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کھل کر اس موضوع کے اوپر بول رہے ہیں، لیکن سعودی عرب کے ایک عالم دین ہے شیخ عاصم الحکیم، انہوں نے بھی ٹویٹر کے اوپر کسی پی ٹی آئی والے نے ان سے سوال کیا کہ جی 300 لاشیں نکل گئی ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو وہ مفتی صاحب نے بڑا کلیئر کٹ اس کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ریاست جیسی بھی ہو، اس کے خلاف اگر آپ غیر قانونی طریقے سے نکلتے ہیں تو وہ حرام ہے اور اس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی، ملک اس سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ 300 لاشیں لے آئے نا یار۔ جی جی، پر وہ دیکھیں سعودی ایک عالم ہے اور وہ بھی اس طرح کا بیان دے ڈاکٹر رہا ہے۔ صاحب میرا مختصر سا سوال ہے جی جی کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے اب تک جتنے کلیم کیے ہیں جی جی اس میں سے 50% ہمیں دکھا دیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے اگر کوئی قتل ہوا ہے، اگر کوئی کسی کو گولی لگی ہے، بالکل وہ مظلوم ہے، اگر کوئی جو ہے فوت ہوا ہے ہم اس کے والدین سے تعزیت کرتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنا، اپنے کارکنوں کے اوپر ان بیچاروں کو جو زندہ ہے انہیں مار دینا۔ جی جی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں کھوسا صاحب، 268 کدھر ہے 268؟ چلیے اب ایک اور کام کر لیتے ہیں۔
آج میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں ماشاءاللہ آپ کا جو ہے یہ آزاد ہر جگہ کہ تفصیل دیں کہ کتنے لوگ ان کے غائب ہیں. لسٹ تو بنائی ہوگی نا؟ جی جی. تفصیل دیں کتنے لوگوں کو گولی لگی ہے, تفصیل دیں کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. آخر کوئی تو انہوں نے بنایا ہوگا نا. کدھر ہے وہ تفصیل؟ جو 12 کا کلیم کر رہے ہیں کیا اس کی کوئی تفصیل آئی ہے؟ نہیں. فضا میں آپ صرف پراپوگنڈے کے لیے اور لوگوں کو خراب کرنے کے لیے تو لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں. لیکن علامہ صاحب وہی سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کے علماء بول رہے ہیں, آپ بھی ادھر بول رہے ہیں, لیکن ہمارے جو پاکستانی علماء ہیں بالخصوص جو خیبر پختونخوا سے جن کا تعلق ہے ان کی وہ ہمیں بھی بول خاموشی رہے ہیں. جی بات یہ ہے کہ نظر آ یہ رہی ہے. بات ایسی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. یہ اس انداز میں سمجھتا ہوں کہ بڑی واضح اور کلیئر بات ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کو اپنے کارکنوں کو, جو ان کے کارکن غائب ہیں, جی جی, جو ان کے کارکن وہ کہتے ہیں جی فوت ہو گئے ہیں, زخمی ہیں, ان کی لسٹیں دیں, ٹی وی کے اوپر آئے, سوشل میڈیا پہ نشر کریں کہ یہ لوگ ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے حقائق کیا ہیں. میں کلیم کر رہا ہوں میرے 12 کارکن مارے گئے ہیں, تو بھائی 12 کے نام تو ہوں گے نا, ان کے جنازے ہوئے ہوں گے. جی جی, ان کی ہاں ہم نے دیکھے ہیں کچھ لوگ جن کے جنازے ہوئے ہیں, جن کے یہاں لوگ گئے ہیں 2 یا 3, بلکہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہیں 3, بس 3 کے ہیں. تو بھائی باقی کدھر ہیں؟ باقی کوئی نہیں. چلیں آپ کہتے ہیں جی ہسپتال والوں نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا, اوکے مان لیا. بھائی ان کا گھر تو ہوگا نا, ان کے ماں باپ تو ہوں گے, ان کے بہن بھائی تو ہوں گے, ان کے بچے تو ہوں گے, تو لے چلے نا ہمیں. آپ بلکہ آپ کو آفر کرنی چاہیے, آزاد میڈیا کو آفر کرنی چاہیے کہ ہمارا کیمرہ حاضر ہے, چلیے آئیے چلتے ہیں, آپ بتائیں کہ کہاں پر کتنی ڈیتھ ہوئی ہیں, کتنے زخمی ہیں, کتنے ہسپتالوں میں, کتنے کیا ہیں. چلیے بسم اللہ. اور پھر میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا کارکن انسان ہے, وہ پولیس والا, وہ رینجر والا, وہ جو کھڑا ہے وہ انسان نہیں ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے, اس کا کوئی حق نہیں ہے. آپ ڈنڈا اس کے سر میں ماریں, آپ گولی اس کو ماریں, آپ اس کے اوپر پتھر ماریں, اس کا کوئی حق نہیں. وہ اس کا جرم کیا ہے؟ اچھا علامہ صاحب, ایک ذرا تھوڑا اسلامی بھی ایک سوال ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق وہ احتجاج جس کے لیے عدالت سے یعنی کہ ریاستی قانون سے اجازت نہ لی جائے, کیونکہ عدالت نے تو ان کو اجازت نہیں دی, کیا وہ احتجاج واقعتاً احتجاج ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے تخریب پیدا ہو, لوگوں کے املاک خطرے میں آئے, ہر وہ چیز جس سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے, لوگوں کی املاک تباہ ہوں, ریاست کے املاک تباہ ہوں, یعنی جسے آپ آج کے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو احتجاج پرامن نہیں ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, وہ کوئی بھی ہو. چلیں علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور دوستو, ہم علامہ صاحب نے جو ہمیں بات کی اس پر عمل کریں گے, اور اگر تحریک انصاف والے ایسے کوئی اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے رکھتے ہیں, ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارا رپورٹر ان میں سے ایک گھر پہنچے. تو اگر تحریک انصاف کو یہ چیلنج قبول کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. آزاد سیاست کے چینل پر ہم آپ کے سارے کمنٹس پڑھتے ہیں, اپنی رائے کا کمنٹس میں اظہار کرتے جائیں, اور ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.